کہ پولیس نے صحیح طرح انویسٹیگیشن نہیں کی ہے، تو اس کا کیا پروف ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں پولیس نے انویسٹیگیشن میں اس لیے کہتا ہوں کہ صحیح نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف آئی آر کی اگر سٹوری پڑھے نا تو ایف آئی آر میں 3 طرح کے ایلیگیشن ہیں۔ پہلا ایلیگیشن یہ ہے کہ جی مجھے بلایا گیا اور میرے ساتھ ریپ کیا گیا، مجھے نازیبا ویڈیوز بنا کے شیئر کرنا، فرسٹ ایلیگیشن ریپ، سیکنڈ ایلیگیشن کسی کی نازیبا ویڈیو بنانا اور اس کو شیئر کرنا۔ تو تھرڈ ایلیگیشن کیا ہے کہ وہ جس ویڈیو جس موبائل میں بھیجیں گی اس کا ڈیٹا ریسیٹ کرنا۔ اب اس ایف آئی آر میں صرف 376 لگائی گئی ریپ کے حوالے سے۔ جب انویسٹیگیشن آفیسر انویسٹیگیشن کرتا ہے تو جیسے جیسے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے وہ اس کا دائرہ کار کھولتا ہے۔ ایف آئی آر کی سٹوری کے مطابق 3 آفینسز بنتے ہیں۔ لا یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر کوئی الزام ہو کہ اس نے شواہد مٹائے ہیں، ایویڈنس مٹائے ہیں، تو وہ آتا ہے 201 کی وائلیشن۔ انویسٹیگیشن آفیسر کو چاہیے تھا کہ سیکشن 201 ایڈ کرتا، اس میں لکھتا کہ 201 ایڈ کیا، یہ لوگوں کو شامل تفتیش کیا گیا، یہ چیزیں بالمشافہ گفتگو کروائی گئی، یہ چیزیں پروو کی گئیں۔ آفٹر دیٹ ان کے سامنے اس حوالے سے کوئی چیز نہیں آئی، لہٰذا میں 201 لگا کے ڈیلیٹ کرتا ہوں۔ 201 آج تک لگائی نہیں لگائے گی جو وہ لیکن اس کا ایک یہ بھی چیز ہو سکتی ہے نا، لڑکی جو ہے عائشہ جٹ، وہ خود بھی تو یہ چیزیں چیٹ ریسیٹ کر سکتی ہے اور بعد میں یہ کہے کہ رجب بھاٹ اور سلمان حیدر نے یہ چیٹ کی ہے، تو اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزمان نے جتنے بھی بیان انویسٹیگیشن آفیسر کے سامنے دیے ہیں جی، کسی میں بھی اس نے نہیں کہا کہ اس نے خود چیٹ ریسیٹ کی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ملزمان کا پھر کام بنتا تھا، اگر اس نے خود کی ہے تو وہ پوائنٹ آؤٹ۔ اچھا، اس پوائنٹ سے کوئی بھی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ انہوں نے نہ اس چیز کو انکار کیا ہے کہ ہم نے کیا یا نہیں کیا، اس حوالے سے ان کا کوئی کلیئر سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ کسی جگہ پہ انہوں نے ڈینائی نہیں کیا، کسی جگہ بھی نہیں، کسی جگہ پہ ڈینائی نہیں کیا انہوں نے۔ دیکھیں جو جنرل پبلک ہوتی ہے وہ صرف ٹک ٹاک ان چیزوں کو دیکھ، میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں جو جوڈیشل فائل بول رہی ہے، جو میرے سامنے فائل ہے۔ تو کوئی میرا آپ کے پلیٹ فارم سے چیلنج ہے، کوئی ملزم اپنا سٹیٹمنٹ دکھا دے جس میں اس نے کہا ہو کہ جناب یہ انہوں نے ریسیٹ کیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، آپ کی ایک ویڈیو ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عائشہ جٹ کے پرانے وکیل تھے وہ بھی جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، پیسے لیے ہوئے تھے، یہ بات آپ اتنے پروف سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اس چیز کا کوئی پروف ہے؟ دیکھیں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مارکیٹ میں نہ کسی کی عزت خراب نہیں کرنا چاہتا، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن پھر بھی دیکھیں آپ ایک بات کر رہے ہیں نا، سوال آپ سے ایک ریپ کے کیس میں سب سے اہم سٹیج ہوتی ہے 164 کا سٹیٹمنٹ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس سٹیٹمنٹ میں مدعیہ جو ہوتی ہے یا جو وکٹم ہوتی ہے وہ جج کے سامنے جا کر اپنا فائنل سٹیٹمنٹ دے رہی ہوتی ہے۔ فائنل سٹیٹمنٹ پہ اپوزٹ سائیڈ پہ لائر ہیں میاں علی اشفاق صاحب، جو نام ہے اعتماد کا، ٹھیک ہے، ایک منجے ہوئے پلیئر ہیں، ٹھیک ہو گیا، پوری ایک پروفیشنل ٹیم ہے۔ 4 دن تک وہ لڑکی کا بیان ریکارڈ ہوا ہے، 4 دن تک انہوں نے ڈٹ کے اوپر اس کے اوپر جرح کی ہے، تو مدعیہ کا وکیل کہاں تھا؟ یہ بھی ہے، مدعیہ کا وکیل اتنی اہم سٹیج کے اوپر کیوں نہیں گیا؟ اس نے کیوں نہیں اپنی سائلہ کی تیاری کروائی کہ اس کو بتایا کہ آپ کا سٹیٹمنٹ یہ ہے، آپ سے یہ سوالات ہو سکتے ہیں، آپ نے یہ جواب دینے ہیں۔ اور جب وہ عدالت میں میاں علی اشفاق صاحب اس سے سوال کر رہے تھے جو ارریلیونٹ سوال ہیں جس سے اس کا کریکٹر بیڈ شو کیا جا رہا ہے، تو مدعیہ کا کوئی وکیل ہوتا تو وہ کہتا ہے سر آپ ریلیونٹ کویشچن کر سکتے ہیں ریگارڈنگ دا کیس، اس کی پرسنل لائف کے حوالے سے نہیں کر سکتے۔ تو اس پہ جو 7-8 پیجوں کی زیب داستان لکھی ہوئی ہے، جو تحریر لکھی ہوئی ہے، اس میں بہت سارے ارریلیونٹ کویشچن ہیں، اور وہی ہمارے کیس کو بار بار وہ پڑھ کے سناتے ہیں اور ہٹ کرتے ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا نا کہ وہ وکیل صاحب کہاں تھے، جبکہ میں ٹک ٹاک پہ اور میڈیا پہ دیکھتا ہوں تو وہ 50 وکیلوں کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور وہ ان کا جیسچر یہ ہوتا ہے کہ اگلی پیشی پہ وہ سزائے موت کروا دیں گے، اور کسی بھی اہم سٹیج کے اوپر وہ نہیں ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے اس چیز کو کرتے ہوئے، لیکن جو فیکٹ ہے ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ یہی بات کروں گا کہ میں حق پرستوں کے قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں، میں یوں ہی نہیں دستوں گریباں زمانے سے، میں یہاں کھڑا ہوں تو کسی دلیل سے ہوں۔ یہ میری بات میری کمیونٹی کے لوگوں کو بھی بری لگے گی، لیکن اللہ نے ہمیں اتنی سکت دی ہے کہ ہم بات کر سکیں۔ تو وہ کہاں تھے جب 164 کا بیان ہوا؟ مجھے پریکٹیکلی کسی کورٹ میں ان کی اپیرنس نظر نہیں آئی، بالکل بھی نہیں۔ کوئی ایک ایکٹ بتا دیں۔ میرے سے پہلے 2 وکیل چینج ہوئے تھے، آپ کو نام یاد ہے؟ آپ سے پہلے 2 نام یاد ہے؟ میں نے آپ کو بتایا، آپ نے بتایا، بالکل میں اس کیس میں آیا ہوں۔ جو اس کیس کو دیکھ رہا ہے اس کو یہ پتا ہوگا فیاض رحمٰ وکیل ہے، ایسا ہی ہے، بالکل۔ کیوں؟ کہاں وہ مجھے کوئی جانتے ہیں؟ کیوں؟ وہ مجھے ہر ڈیٹ پہ دیکھتے ہیں، کبھی میں NCCA جا رہا ہوں، کبھی میں ہر فورم اویل کر رہا ہوں، جو میرا کام ہے۔
باقی تو اداروں نے کرنا ہے، تو بس انہوں نے وہ کام نہیں کیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کی کیا مجبوری تھی، آپ ٹک ٹاک پہ تو بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ بات تو کی.